الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن خالد الجہنی انہ لأرمقن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فصلی رکعتین خفیفتین ثم صلی رکعتین طویلتین ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما 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 ثم اوتر فذلک ثلاثۃ عشرۃ رکعۃ رواه مسلم قولہ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما اربع مرات ہکذا فی صحیح مسلم وافرادہ من کتاب الحمیدی وموطأ مالک وسنن ابی داود جامع الاصول۔ حضرت زید ابن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز دیکھوں گا۔ آپ نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں دراز پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو پہلی 2 سے ہلکی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو پہلی سے 2 ہلکی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو پہلی 2 سے ہلکی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جو پہلی 2 سے ہلکی تھیں، پھر وتر پڑھے۔ یہ 13 رکعتیں ہوئیں۔ اس قول تک کہ پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور وہ دونوں اپنی پہلی سے کم تھیں 4 بار، یوں ہی صحیح مسلم میں کتاب حمیدی کے افراد میں موطأ امام مالک، سنن ابو داود اور جامع اصول میں ہے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی یہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آخر زمانے میں کوفہ میں قیام رہا اور 78 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ کہنے لگے کہ اپنے دوستوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرا دل کرتا ہے یار میں حضور کی نماز نہ دیکھوں، حضور رات کو کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ میں کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا اس کے لیے پھر مجھے نا حضور کے در انور پر انتظار کرنا پڑے گا۔ حضرت زید بن خالد الجوہنی انہوں نے کیا کیا، حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور چوکھٹ پر سر رکھا اور سو گئے۔ حضرت جی میں کہتا ہوں کیا خوبصورت تکیہ تھا اور کیا عشق تھا صحابہ کا، کسی کے دروازے کی چوکھٹ پہ جا کے سو جانا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور کی چوکھٹ پر سو گئے، سبحان اللہ۔ یہاں پر مفتی صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، کافی ہے کشتہ دیدار کو زندہ کرتے، بخت خواب دیدہ کو ٹھوکر سے جگاتے جاتے، مبارک ہے وہ سر جو ان کی ٹھوکروں میں رہے۔ جب وہ سو رہے تھے قبلہ تو حضور جب اٹھے نا تو چلنے لگے تو آپ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پائے مبارک ان کے سر پہ لگا۔ عشق اپنے جوبن پہ حضور جب لگا وہ اٹھے، ہیں جی۔ تو وہ کہتے ہیں پھر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا منظر دیکھا، رات کی نماز دیکھی۔ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعتیں ہلکی جو پڑھی وہ تحیۃ الوضو کی رکعتیں پڑھی۔ گھر میں بھی ہو بندہ تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہے۔ پھر بالترتیب 8 رکعتیں تہجد کی آپ نے پڑھی۔ حضور اکثر 8 پڑھتے تھے، کبھی کم زیادہ بھی فرما لیا کرتے تھے۔ پھر آخر میں حضور نے 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ وتر کی پڑھی، جو الحمدللہ ہماری امام اعظم کی دلیل ہے کہ حضور ایک سلام کے ساتھ 3 وتر پڑھتے تھے۔ ایک میں نے کل حدیث عرض کی، ایک آج میں نے عرض کر دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، آپ پر نفس تہجد فرض تھی، رکعتوں میں آپ کو اختیار تھا۔ جس طرح مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرات کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز میں قرات کیا ہے؟ فرض ہے۔ لیکن اس کے اندر آپ کو اختیار ہے کہ آپ 4 آیتیں پڑھیں، آپ 5 آیتیں پڑھیں، آپ 10 آیتیں پڑھیں، آپ 15 سپارے پڑھ دیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو حفاظ کرام 1.25 سپارہ پڑھتے ہیں وہ 1 رکوع 2 رکوع ایک رکعت میں پڑھ جاتے ہیں۔ میں نے اب جو ہے نا طبیعت ساتھ نہیں دیتی، اب کھڑا نہیں ہوا جاتا اتنا، ورنہ 3 سپارے ہم نے پڑھے ہوئے بڑے سکون سے، 4 سپارے 3 سپارے سکون سے پڑھ دیا کرتے، کوئی پریشان۔ اب تو بھائی آدھا سپارہ بھی کھڑا ہو کے پڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو وہ اختیار ہے آپ کو۔ حضور پر نفس تہجد فرض تھی، رکعتیں آپ کے اختیار میں تھیں، آپ 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، حضور جتنا پڑھتے تھے وہ کر لیا کرتے تھے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ہمارے امام صاحب کی دلیل ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا تھا پچھلی احادیث مبارکہ میں کہ یہ یاد رکھیے کہ محلے کے اندر کم از کم ایک گھر ایسا ہونا چاہیے، ایک فرد ایسا ہونا چاہیے جو تہجد کی نماز پڑھ لیا کرے، محلے میں ایک آدھا ایسا ہونا چاہیے۔ یا پھر آپ آپس میں مشاورت کر کے کر لیں، یار آج آپ لوگ پڑھ لینا، آج ہم پڑھ لیں گے، آج۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا سارے تارک سنت نہیں ہوں گے، سارے گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی جو پورے علاقے میں سے کسی ایک نے بھی ادا کر لی سب کی طرف سے ہو گئی، اور اگر کسی نے بھی ادا نہ کی سارے تارک سنت ہو گئے۔ جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ، فرض
امت میں سے چند افراد نے بھی پڑھ لیا تو ساری امت بری ذمہ ہو گئی، لیکن اگر امت میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھا تو سب گناہ گار ہیں۔ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کی تدفین کی جائے گی، اس کو احسن طریقے سے دفنایا جائے گا، جو کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ہمیں اسباق پڑھا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو بالکل حضور کی حدیثوں کو دیکھ کر، حضور کے عمل کو دیکھ کر الحمدللہ ہم عمل کرتے ہیں۔ ہم 3 رکھتے ہیں، ہم ایک سلام کے ساتھ 3 رکھتے ہیں، وطر کی پڑھتے ہیں، تو یہ ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ حضور کی سنت ہے۔ یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا۔ ہم حضور سے بے لوث محبت کرتے ہیں، یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی ہے، یہ اللہ آپ کی خیر کرے موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، سنن ابی داود کے اندر بھی ہے، جامع الاصول میں بھی موجود ہے حدیث پاک۔ اب اس صحابی سے بندہ پوچھے تجھے کس نے کہا تھا چوکھٹ پہ جا کے سو جا؟ کہیں پہ قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے؟ تو وہ جواب دے گا چپ کر مولوی، تجھے نہیں پتہ، عشق کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں، وہ ان دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور میں قربان جاؤں، جب حضور گزر رہے ہیں تو آپ کا پائے مبارک ان کے سر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ حضور یہ عطا کرنے کے بھی انداز ہیں۔ کہاں پہ قرآن لکھا ہے ٹھڈے مار کے تم فیض دو؟ حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ نہیں جناب، عشق کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن عشق یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے قرآن اور حدیث اور اصول کو تم بالکل پس پشت ڈال دو، نہ، وہ تقاضے۔ آپ پوری بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیں، سیاستہ پڑھ کے دیکھ لیں، حدیث پاک کے اندر کہیں نہیں، میرے کریم آقا جی نے کہیں پہ بھی نہیں، نہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے جسم سے وضو کا پانی قطرہ زمین پہ نہیں گرنا چاہیے، کہیں نہیں لکھا ہوا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، حتیٰ کہ نخامہ جب آپ ناک شریف صاف کرتے تھے اور رین مبارک آپ تھوکتے تھے تو صحابہ وہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے حضور۔ اب مجھے قرآن پاک میں کہیں یہ بات نہیں ملی، حدیث پاک میں مجھے کہیں نہیں بات ملی کہ کہیں پر اللہ نے کہا ہو خبردار میرے محبوب جب لعاب مبارک زمین پر پھینک کے گیا آپ وہ ناک شریف صاف کریں تو زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ اور پھر وہ صحابہ کرام اپنے جسموں پر، اپنے چہروں پر مل رہے ہیں۔ حضور کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دلیل سے ذرا پرے کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے صرف عشق کو پکڑا اور اصول کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نمازی بھی تھے، صحابہ روزہ رکھنے والے بھی تھے، صحابہ زکوٰۃ دینے والے بھی تھے۔ اب میں کہوں کہ سال کے اندر میں ایک محفل کروا کے میں حضور کا عاشق بن کے اپنا آپ سارا بخشوا لوں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ میلاد کروائیں ضرور کروائیں، آپ محفل کروائیں ضرور کروائیں، لیکن حضور اس کے ساتھ فرائض کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے، واجبات کے اوپر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر آپ کی پابندی ہے پھر عشق آپ کو اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آ جا، اب ہم تیرے ساتھ ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں سے میں کس کی آپ کو میں ادائیں سناؤں کہ بلا سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، ہاں جی، عاشقوں کے امام، صدیق سچوں کے امام۔ اب غار کے اندر جس وقت سانپ آپ کو کاٹ رہا ہے، حضرت جی شریعت کے کیا کہتی ہے کہ اگر نماز کے اندر تمہیں ایسی کوئی موذی چیز مل جائے تو تم نماز کو توڑ دو، اس چیز کو مارو، نماز ختم کرو۔ لیکن حضور عشق کا تقاضا یہ تھا کہ جو مرضی ہو جائے، یار پہ جان بھی قربان ہے۔ حضور تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، عشق کے تقاضے ہوتے۔ میں بس یہ مقصد عرض کرنے کا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز کتنی پڑھی؟ پہلی رکعتیں آپ نے دراز پڑھی، اور پھر انشاءاللہ تعالی العزیز آگے میں عرض کروں گا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بھی نماز پڑھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔